اپنی تاریخ پر فخر کرنے کا حق حاصل ہے۔ اگر تاریخ شاندار ہے تو فخر کرو، تاریخ اگر شاندار نہیں ہے تو شرمندہ ہو جاؤ۔ لیکن ہم علل اعلان اپنی تاریخ کو عنوان قرار اس لیے دے رہے ہیں کہ الحمدللہ ہماری تاریخ جس نور سے بھری ہوئی ہے، بہت توجہ عزیزان محترم، ہماری تاریخ جس نور سے لبریز ہے، اس تاریخ نے تاریخ کے کسی موڑ پر بھی دنیا کے کسی انسان کے سامنے ہمیں شرمندہ نہیں کیا۔ توجہ ہے نا عزیزان محترم؟ اصل میں ساری غلط فہمیاں تاریخ بینی کے غلط طریقہ کار کی وجہ سے ظہور پذیر ہوتی ہیں۔ لوگوں نے دو تاریخیں دیکھی ہیں، ایک وہ تاریخ جو بادشاہوں کے دربار میں لکھی گئی، بڑی توجہ اس تمہید پر، ایک وہ تاریخ جو بادشاہوں کے دربار میں لکھی گئی، ایک وہ تاریخ کہ جو بادشاہوں نے اپنے چشم و ابرو کے اشارے پر لکھوائی، ایک وہ تاریخ جس کا مورخ پہلے بادشاہ کے دربار میں بکا، پھر اس نے قلم اٹھایا، پھر اس نے اوراق لکھنے شروع کر دیے، اور علامہ ابن ابی الحدید معتزلی، پوری توجہ، یہ شارح نہج البلاغہ ہیں اور مسلمانوں کے بہت بڑے محدث اور مورخ اور مفسر ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب میں ایک واضح جملہ یہ لکھا ہے کہ تاریخ کی ابتدا اسلام میں اس زمانے سے ہوئی جس زمانے میں کہ اسلام میں اب ملوکیت اور بادشاہت کا آغاز ہوا، یعنی جب سے اسلام میں بادشاہت نے قدم جمائے تبھی سے تاریخ لکھی گئی۔ تو ظاہر ہے کہ بادشاہوں نے جتنی بھی تاریخیں لکھوائی ہوں گی اپنی مرضی کے مطابق لکھوائی ہوں گی، اپنی خواہش کے مطابق لکھوائی ہوں گی، وہ تاریخ حقائق کا مجموعہ تو نہیں ہوگی۔ ظاہر ہے کہ یہ تاریخ بادشاہوں نے اپنے فضائل میں لکھوائی ہوگی، اپنے مناقب میں لکھوائی ہوگی، اپنے مرتبے بڑھائے ہوں گے، اپنے شان کو میں اضافہ کیا ہوگا، اپنے آبا و اجداد کی شان میں اضافہ کیا ہوگا۔ اور اسلام کے پہلے انڈیپینڈنٹ بادشاہ نے جب پہلی تاریخ لکھوائی، اس تاریخ کا نام علامہ ابن ابی الحدید معتزلی لکھتے ہیں، اس تاریخ کا نام اخبار الماضیین رکھا گیا، گزرے ہوئے لوگوں کی خبریں۔ یہ تاریخ لکھی گئی، شام کا بادشاہ حکم دیتا رہا اور مورخ تاریخ مرتب کرتے چلے گئے، اور اس حکم کے ساتھ ساتھ تاریخ لکھی جاتی رہی کہ جتنے فضائل محمد و آل محمد کے ہیں وہ سب تاریخ سے نکال دیے جائیں، اور جتنے فضائل بادشاہ کے خاندان کے ہیں وہ سب تاریخ کا حصہ بنا دیے جائیں۔ نہ صرف تاریخ، بڑی توجہ دوستو، نہ صرف تاریخ لکھی گئی، اس انداز میں تاریخ بنائی گئی، تاریخ نویسی نہیں ہوئی بلکہ تاریخ سازی ہوئی۔ تاریخ لکھنا اور ہوتا ہے، تاریخ گھڑنا اور ہوتا ہے، تاریخ سازی اور ہوتی ہے۔ تاریخ اگر لکھی جاتی تو انصاف کے تقاضوں کے ساتھ لکھی جاتی، تاریخ اگر لکھی جاتی تو انصاف کے تمام تر تقاضے پورے کیے جاتے، لیکن تاریخ لکھی نہیں گئی، تاریخ بنائی گئی، تاریخ سازی ہوئی۔ تاریخ بادشاہ کے چشم و ابرو، پوری توجہ، چشم و ابرو کے اشارے پر لکھی گئی۔ ایک طرف تاریخیں اور روایتیں لکھی گئیں، راوی خریدے گئے، روایتیں خریدی گئیں، حدیثیں خریدی گئیں، محدث خریدے گئے، مفتی خریدے گئے، مولوی خریدے گئے، خطیب خریدے گئے، ممبر خریدے گئے، اور پھر 70,000 ممبروں سے 70 برس تک ہر جمعے کے خطبوں میں علی پر سب و شتم ہوتا رہا، علی کی کردار کشی ہوتی رہی، علی کی فضیلت گھٹانے پر خطبے دیے جاتے رہے، تاریخیں لکھی جاتی رہی، مولوی بولتے رہے، مفتی فتوے دیتے رہے، ممبر پر چہکتے رہے، اس لیے کہ حکومت کی سربراہی حاصل تھی۔ عزیزان محترم، لیکن اسی لیے تو ہم اپنی تاریخ پر فخر کر کے اسے عنوان قرار دیتے ہیں کہ 70 برس تک 70,000 ممبروں سے علی کی کردار کشی کی جاتی رہی، علی کا کوئی نام لینے والا نہ رہے، کوئی علی کی فضیلت جاننے والا نہ رہے، کوئی علی کا مقام پہچاننے والا نہ رہے۔ لیکن اسی مسلمان کی تاریخ کی اندھی اور بہری گونگے اوراق نے خود یہ طے کیا کہ بادشاہ مر گئے، بنی امیہ کے تخت الٹ گئے، تاج لوٹ گئے، بنی عباس اپنی اپنی قبر کے جہنم میں پہنچ گئے، تاریخ مٹ گئی، مورخ مٹ گئے، راوی مٹ گئے، روایتیں ختم ہو گئی، حدیثیں ختم ہو گئی، محدث مٹ گئے، قلم مٹ گئے، کرتاس مٹ گئے، تاریخیں ختم ہو گئی، تخت الٹ گئے، بیت المال ختم ہو گیا، پاور آف اسٹیٹ ختم ہو گئی، پاور آف ویلتھ ختم ہو گئی، پاور آف کمیونیکیشن ختم ہو گئی، راوی ختم ہو گئے، افسر ختم ہو گئے، دربار ختم ہو گئے، مشیر ختم ہو گئے، وزیر ختم ہو گئے، بادشاہوں کی تلواریں ٹوٹ گئی، علی دشمنی کرنے والے سب کے سب اپنی قبروں کے جہنم میں پہنچ گئے، مگر میرا علی اور اس کی اولاد کل بھی علی تھا، آج بھی علی ہے، اور قیامت تک علی رہے۔
یہ ہے وہ منزل فکر کہ جسے محسوس کرنا چاہیے کہ تاریخیں ختم ہو جاتی ہیں، علی باقی ہے، مورخ ختم ہو گئے، علی باقی ہے، تو پھر تسلیم کرنا پڑے گا نا کہ علی کہتے کسے ہیں؟ علی صرف ابو طالب کے بیٹے کا نام نہیں ہے، علی صرف کعبے میں پیدا ہونے والے کا نام نہیں ہے، علی نام ہے اس اقتدار الہی کا جو تاریخ کا محتاج ہے، نہ مورخ کا محتاج ہے، نہ راوی کا محتاج ہے، نہ روایت کا محتاج ہے، بلکہ تاریخ کو بھی اگر کبھی مضمون کی بھیک مانگنا ہے تو اسے علی کے دروازے پر سر جھکانا پڑے گا، عنوان نہیں ملتے، مضمون کی بھی تاریخ کے اوراق کو مضمون نہیں ملتا اگر تاریخ کے اس موڑ سے کسی بھی رخ سے علی اور اولاد علی کو ہٹا دیا جائے، اولاد ابو طالب کو ہٹا دیا جائے۔ عزیزان محترم، ہماری تاریخ اسی لیے قابل فخر کارناموں کی تاریخ ہے۔ ہماری تاریخ میں آپ کو قتل نظر نہیں آئے گا، خون نظر نہیں آئے گا، خون خرابہ نظر نہیں آئے گا، وحشت نظر نہیں آئے گی، بربریت نظر نہیں آئے گی، توجہ ظلم نظر نہیں آئے گا۔ ہماری تاریخ میں آپ کو ایک جملہ کہہ دوں اگر آپ توجہ فرما رہے ہیں، ہماری تاریخ میں آپ کو اقرار رسالت نظر آئے گا، انکار نبوت نظر نہیں آئے گا۔ یا علی یا علی یا علی، توجہ فرمائیں، آج کی مجلس اسی جملے کی حد تک ہوگی، اس لیے آپ غور فرمائیں گے اس پر تمہید میں۔ ہماری تاریخ میں آپ کو اقرار نبوت نظر آئے گا، نبوت میں شک نظر نہیں آئے گا۔ ہماری تاریخ میں احترام رسالت نظر آئے گا، توہین نبوت نظر نہیں آئے گی۔ ہماری تاریخ دوستو، یہ ہماری تاریخ ہے، یہ ہماری تاریخ کا فخر ہے، اس پر صرف ہم فخر کر سکتے ہیں کہ ہماری تاریخ علم کی تاریخ ہے، باب علم کی تاریخ ہے، شہر علم کی تاریخ ہے، علم کی تاریخ ہے، صداقت کی تاریخ ہے، شجاعت کی تاریخ ہے، سیادت کی تاریخ ہے، نجابت کی تاریخ ہے۔ پھر میں عشرے میں ایک ایک لفظ پر بحث کروں گا جتنے میں یہ آج آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اس کی ابھی تمہید سمجھ لیں آپ۔ ہماری تاریخ علم کی، شجاعت کی، صداقت کی، طہارت کی، سیادت کی، نجابت کی تاریخ ہے۔ ہماری تاریخ اکثریت کی تاریخ نہیں ہے، ہماری تاریخ تلواروں کی تاریخ نہیں ہے، ہماری تاریخ بغداد کی دیواروں کی تاریخ نہیں ہے، ہماری تاریخ کاٹ کھانے والی ملوکیت کی تاریخ نہیں ہے، ہماری تاریخ عامروں اور یزیدوں کا قصیدہ پڑھنے والوں کی تاریخ نہیں ہے، ہماری تاریخ علم کی تاریخ ہے، حق کی تاریخ ہے۔ اگر توجہ ہے تو سارا مجمع سنے، ایک جملے میں سمندر بند کر رہا ہوں، ہماری تاریخ مسئلہ بتانے والوں کی تاریخ ہے، مسئلہ پوچھنے والوں کی تاریخ۔ ہائے ہائے ہائے، ہماری تاریخ مسئلہ پوچھنے والوں کی تاریخ نہیں ہے، مسئلہ بتانے والوں کی تاریخ ہے۔ ہماری تاریخ ہلاک ہونے والوں کی تاریخ نہیں ہے، ہلاکت سے بچانے والوں کی تاریخ ہے۔ ہماری تاریخ مشکلوں میں پڑنے والوں کی تاریخ نہیں ہے، مشکل کشائی کرنے والوں کی تاریخ ہے۔ ہماری تاریخ مظلوم کے ہاتھ باندھنے والوں کی تاریخ نہیں ہے، قاتل کے ہاتھ کھولنے والوں کی تاریخ۔ توجہ نہیں فرمائی آپ نے اس جملے پر عزیزان محترم۔ یہ وہ تاریخ ہے کہ جس پہ ہم فخر کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ تاریخ درباروں میں پروان نہیں چڑھی، یہ تاریخ معصوم گھرانے سے امین سینوں کی طرف منتقل ہوئی۔ صلوات بھیجے نا محمد آل۔ معصوم گھرانے سے یہ تاریخ عزیزان محترم معصوم گھرانے سے امین سینوں کی طرف منتقل ہوتی ہوئی آئی ہے۔ اس تاریخ، ہماری تاریخ نے، ہم جن رہبروں کے ماننے والے ہیں، ہم جن معصومین کے ماننے والے ہیں، انہوں نے ہمیں تاریخ کے کسی موڑ پر شرمندہ نہیں کیا۔ جہاں بھی گئے فخر کے ساتھ گئے۔ کوئی گوشہ تاریخ اسلام کا ایسا نہیں ہے جہاں محمد و اہل بیت محمد نے روشنی نہ ڈالی ہو۔ عزیزان محترم، اور پھر یہ بڑی عجیب بات ہے، لوگوں کی تاریخ دولت کی بیساکھی پر کھڑی ہوئی، ہماری تاریخ امامت کے سہارے یا علی کہہ کر کھڑی۔ لوگوں کی تاریخ حکومت کی بیساکھیوں پر کھڑی ہوئی، ہماری تاریخ علی کے سہارے کھڑی ہوئی۔ لوگوں کی تاریخ خزانوں کی بیساکھیوں پر کھڑی ہوئی، ہماری تاریخ بوریے پر بیٹھ کر مرتب ہوئی۔ بہت توجہ، ہماری تاریخ بوریے پر بیٹھ کر مرتب ہوئی۔ اور تاریخ تو ہم نے عنوان رکھ لیا، ہماری تاریخ وہی ہے جو قرآن کی تعریف ہے۔ میں نے بہت بڑا جملہ کہا ہے اور میں یہاں سے مضمون کی طرف آ رہا ہوں۔ تاریخ تو ہم نے نام رکھا ہے، ورنہ یہ نام رکھا نہیں جا سکتا نا کہ ہمارا قرآن،
ورنہ میں کہتا کہ ہمارا قرآن. لیکن میں نے کہا کہ ہماری تاریخ قرآن سے ہٹ کر نہیں ہے. ہماری تاریخ قرآن سے متصادم نہیں ہوتی. قرآن نے جو کچھ کہا وہ ہماری تاریخ بن گیا. توجہ ہے؟ قرآن جو کچھ کہتا رہا وہ ہماری تاریخ بنتا رہا. ہم اس تاریخ کو سینے سے لگاتے رہے جو قرآن کی تائید کرتی رہی, اس تاریخ کو مسترد کرتے رہے جو قرآن کو مسترد کرتی رہی.